آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عید کے دنوں میں آپ نے ویلاگز، آپ نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ بہاول نگر واقعے کے حوالے سے سنی ہوگی۔ سبھی جن کو معلوم ہے، جنہوں نے سن رکھی ہیں، وہ ایک دوسرے سے ابھی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ اصل میں ہے کیا، اس پہ ہوا کیا، اور اس کا ریئیکشن اتنا زیادہ کیوں آیا، اس پہ خاموشی سے کیوں تاری۔ اب اس میں بہت ساری کہانیاں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، بہت سارے لوگ مختلف دعوے کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور کے اوپر یہ جب واقعہ رونما ہوا ہے، اس کے بعد بیشتر لوگ جو ہیں، جو پولیس گردی کا شکار رہے، انہوں نے کہا جی بہت اچھا ہوا۔ دوسری طرف کچھ لوگ یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ اگر جوانوں نے مارا ہے تو جوانوں نے کس حیثیت میں مارا ہے، وہ کیسے مار سکتے ہیں، کیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں یا کسی کے اوپر بھی تشدد کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف پیرائے کے اندر باتیں ہیں، مختلف نظریات ہیں۔ کچھ حمایت کرنے والے، اب آپ وکلا کو دیکھ لیں تو وکلا کہتے ہیں جی بہت اچھا ہوا، حالانکہ وکلا جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں تو وہ ایسی بھی تحریک چلانے کی باتیں کر رہے ہیں یا ایسے بھی بیانات کی باتیں کر رہے ہیں جو دوسرے گھروں کے مخالف ہیں، لیکن وہ انہی کے ہاتھوں کسی دوسرے کی پٹائی کے اوپر بڑے خوش ہیں۔ جی ان کے ساتھ پنگا ہمارا بھی ہوا تھا، انہوں نے ہمیں بھی مارا تھا، ان کو مار پڑی ہے تو بہت اچھا ہوا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اب مختلف سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز جو ہیں وہ اس وقت گردش کر رہی ہیں، اور ان ویڈیوز کے اندر باتیں ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ان کا رویہ رہے گا تو پھر ان کے ساتھ یہ سلوک تو ہوگا۔ بہت ساری ویڈیوز ابھی ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے جو ایک پولیس والے ہیں بھائی، وہ اس کے اندر مخاطب ہے کہ میں آپ کا بھائی اور بڑے بھائی کا چھوٹا بھائی، میرا یہ پیغام بڑے بھائی کے لیے کہ جو بہاول نگر میں ہوا اس پہ ایک بات میرے منہ سے نکل گئی تھی اور میری زبان غوطہ کھا گئی تھی، اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو مارتا رہتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اب بڑے بھائی سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے مختلف ویڈیوز میں دیکھے ہیں کہ جس میں نعرے لگائے جا رہے ہیں پاکستان زندہ باد، پنجاب پولیس زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ تو وہ جو شخص اس میں مخاطب ہے وہ کہتے ہیں میں نے ایک فلم دیکھی تھی امیتابھ بچن کی، سوریا ونشم، جس میں اس کا ڈائلاگ تھا کہ جو پتھر ہے نا وہ جوہری کے ہتھوڑے کی مار ہے، ورنہ وہ کبھی ہیرا نہیں بن سکتا۔ یہ جوہری کو پتہ ہے کہ اس کو کتنا تراشنا ہے، تو کہتے ہیں کہ بڑے بھائی جوہری ہیں اور وہ وقتاً فوقتاً دیگر بھائیوں کی تراش خراش کرتے رہتے ہیں، اور میں نے بھی ان کے کہنے پہ اکثر یہ کام سر انجام دیا ہوا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے کہنے پہ دیا ہوا۔ اچھا، اپنی غلطی بھی ڈالی گئی دوسروں کے اوپر، یعنی ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا جو عام عوام سے بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے کہنے پہ دیگر بھائیوں کی بھی میں اچھی طرح تراش خراش کرتے رہے، لیکن شاید میں یہ غلطی کر بیٹھا تھا اور اس گمان کو ذہن میں رکھا کہ شاید میں بھائی کا بہت لاڈلا ہوں، لیکن آپ نے یہ غلط فہمی میری دور کر دی بڑے بھائی، آپ نے اس بار میری تراش خراش کچھ زیادہ کر دی ہے، میں نے آپ کا لاڈلا بن کے جو دوسروں کی تراش خراش کی، لیکن میرا اب گلہ یہ بنتا ہے اور میں بڑے احترام سے بڑے بھائی کے ساتھ یہ گلہ کر رہا ہوں کہ اس مرتبہ آپ نے میری تراش خراش کو اس حد تک زیادہ کر دیا ہے کہ میری جو چیخیں ہیں وہ گھر کے باقی لوگ سن چکے، پہلے ہوتا تھا کہ نہیں سنتے تھے، تو اب وہ سن چکے ہیں، اب میں کیا کروں، میرا گلہ زیادہ نہیں ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ اس بار آپ نے مجھے ہیرا بنا دیا، میں اس کا ویسے عادی ہو چکا ہوا ہوں اس تراش خراش کا، کیونکہ میں بھی آپ کے کہنے پہ یہ دوسرے لوگوں کی کرتا رہا ہوں، لیکن بڑے بھائی، اپنا بھائی جو عوام خان ہے وہ بھی آپ کی تراش خراش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو دیکھ لیجئے، یہ بھی ایک دھمکی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام خان اپنا بھائی جو ہے وہ ہم دونوں سے ناراض ہے، لیکن وہ وقتاً فوقتاً میری تراش خراش کرتا رہتا ہے، میں اس کی پوری تشریح بھی کروں گا یہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کا عادی ہو چکا ہوں، لیکن شاید آپ اسے برداشت نہ کر سکیں، تو اس لیے آپ سے گلہ کوئی نہیں ہے، لیکن عوام خان کا بھی دھیان کر لیں، اس کی طرف بھی دیکھ لیں۔ اب بنیادی طور پہ ان کا عہدہ معلوم نہیں، 2 سٹارز لگے ہوئے ہیں ان کے، سب انسپیکٹر ہوں گے، یا اگر سب انسپیکٹر ایس ایچ او بھی لگ جاتے ہیں، اب وہ ایس ایچ او ہیں یا نہیں ہیں یہ معلوم نہیں۔ بات بہت اچھے پیرائے کے اندر الفاظ کے چناؤ میں کی ہوئی ہے۔ بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوجیوں نے مارا، میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں کہ جو فوجی جوانوں نے مارا ہے تو وہ یعنی پولیس کو فوج کا چھوٹا بھائی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کی ایما کے اوپر میں نے بہت سے لوگوں کی تراش خراش کی، یعنی پورے کا پورا ملبہ ڈال دیا۔ ہاں بیچ میں مواقع ہوں گے کہ جہاں پہ کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن کے طور پہ یا جوائنٹ وینچر کے طور پہ کچھ لوگوں کو پکڑا گیا ہوگا، پکڑے جاتے ہیں مختلف جو مخبریاں ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ اب انہوں نے سارا ملبہ ڈال دیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایما کے اوپر ہمارا یہ لہجہ بنا اور ہمارا یہ انداز بنا اور ہمارا یہ رویہ،
تو اس ضمن کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب آپ نے مجھے مارا ہے تو عوام جو ہے نا وہ بھی آپ کی تراش خراش کے لیے اس وقت کوشش کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں کہ اس طرح کی باتیں کریں. اب سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اس کے رد عمل میں کہا ہے کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کے کرداروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے پاکستان میں موجودہ لاقانونیت کو مزید عیاں کرتا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے جس کے قانون پہ 25 مئی 2022 سے عمل درآمد شروع ہوا وہ آج اژدہا بن کر اپنے ہی بچے کھا رہا ہے. لا قانونیت کا یہ سیاہ راج تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے رچایا گیا ہے لیکن اب یہ ریاست کے وجود کو اندر سے چاٹ رہا ہے. عوام کی چادر چار دیواری کی پامالی اور ان پہ تشدد کا ہتھیار ریاستی اداروں نے نہایت بے رحمی سے تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا لیکن آج خود اس کا نشانہ بن گیا. وہ کہہ رہے ہیں یعنی سانو کٹیا تانو بھی کٹ پئی تے چنگا ہے. یہ اس وقت چل رہا ہے. اب حمایت یافتگان کچھ ان کے ہیں کچھ ان کے ہیں. اب جس طریقے سے میں نے ایک تصویر دیکھی کہ جس میں ایک پولیس کا جوان جو ہے وہ ہاتھوں کے اوپر پٹی اس نے باندھی ہوئی ہے اور اوپر لکھا ہے پاک فوج زندہ باد, منہ کے اوپر پٹی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہے پاک فوج زندہ باد, یعنی وہ یہ احتجاج کر رہا ہے. ایک جوان دیکھیں اہلکار ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ویپن اپنا ساتھ میں رکھیں جی جو پرسنل آپ کا ویپن ہو اور آپ کو کوئی بھی آ کے روکے یا آپ کو جان سے مارنے کے لیے وہ کام کر رہے تو وہ آگے حوالہ بھی دیتے ہیں پینل کوڈ کا کہ پاکستان کے تعزیرات پاکستان کی جو دفعہ ہے 100 کے تحت 100 یا 101 وہ بتاتے ہیں کہ جی اس کے تحت آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں جب آپ کو یہ لگے کہ یہ آپ کو مارنے والا ہے. وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی ہو فوجی یہ بندے کھاتے ہیں آپ سیدھی ماتھے پہ گولی ماریں. اس طرح کی باتیں کی جائیں. کیا اس سے ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے؟ کیا ہمارا بہتری کا منظرنامہ یہی ہوگا؟ کیا اس سے کلی طور کے اوپر یعنی بہت سارے لوگ ہیں جن کے رشتہ دار فوج کے اندر موجود ہوں گے, سیاسی طور پہ اگر آپ کو اختلاف ہے نظریاتی طور پہ اختلاف ہے تو وہ شخصیات سے ہونا چاہیے اداروں سے نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ پورا میڈیا جو ہے یہ پیسے کھاتا ہے یہ بلیک میلرز ہیں اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے کیا نام ہے سیلری کے اوپر گزارا کرتے ہیں. کالی بھیڑیں موجود ہیں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں, مدرسوں کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی موجود ہوتی ہیں کہ جو سبق دیتے ہیں کہ یعنی کرپشن نہیں ہونی چاہیے, یعنی نیب کے اداروں میں ہر ادارے کے اندر موجود ہوتی ہے, اس سے انکاری کوئی نہیں ہے. لیکن بحیثیت قوم کیا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حقائق کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر بات کریں اور اس سے کوئی بہتری کا راستہ نکالیں؟ پولیس نے جو کیا انتہائی غلط اقدام تھا, سزا ملنی چاہیے تھی اور ان کرداروں کو چوک کے اندر لٹکانا چاہیے. میں اس کی حمایت کرتا ہوں, کرنا چاہیے. کہ آپ کسی خاتون کے اوپر کس طریقے سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل موجود نہیں؟ ماورائے عدالت آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور اگر کسی نے آ کے ان کو مارا ہے تو کیا یہ بھی جسٹیفائی کرتا ہے کہ مجھے مارو گے تو میں تمہیں 2-4 بندے زیادہ لا کے ماروں گا؟ میرا کردار اچھا نہیں اور میں گھٹیا ترین انسان ہوں. اس کا فیصلہ کرنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے کہ جہاں ریاست کے اصول ہے اس کے مطابق. تو اب وہ معاملہ جاتا ہے عدالتوں پہ, ہماری عدالتوں کے کردار کیا؟ تو پھر لوگ جو سمجھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں بہت چنگا کیتا ہے, عدالتاں سے جان دے تو انہوں نے 3 دن بری ہو جانا سی, پیٹی بھائیوں نے انہیں چھڑوا لینا تھا, تو یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ انہوں نے مارا. تو ہم کلی طور پہ کولیپس کر چکے ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں پڑ رہا کہ بحیثیت قوم ہمارا کردار کیا ہے. ہمیں شیلٹر دینا ہے تو کس نے دینا؟ کسی شخصیت نے دینا, کسی ادارے نے دینا, یا مجموعی طور پہ ہمیں انصاف و قانون کی حکمرانی کو واضح کرنا؟ لیکن وہاں پہ پھر مفادات آ جاتے ہیں, وہاں پہ پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ کس طریقے سے اب ریاستی اداروں اور حکومتوں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے حوالے سے بھی بہت سی پوسٹیں آئیں اور حکومت یہ کلیم کر رہی ہے ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا. کریں جی, جس کو گرفتار کرنا ہے کریں. لیکن جو اس وقت موجودہ صورتحال میں یہ گھٹن زدہ ماحول ہے کہ جس میں ہمیں یہ پتا چلے کہ بھائی میں نے جو اقدام اٹھانا ہے نا یہ میرے پیرامیٹرز ہیں, اس کے آگے نہیں میں جا سکتا. اب جس طریقے سے اس واقعے کے حوالے سے ایک طرف سے موقف یہ اپنایا گیا کہ انہوں نے گھر پہ دھاوا بولا, 2 SSG کمانڈوز حاضر سروس تھے, ان کو اٹھا کے لے گئے, ان کے گھر والوں کے اوپر تشدد کیا, اور پھر باتیں یہ بھی آئیں کہ پیٹرول بھی ان کے اوپر ڈالا گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو پھر انہیں سڑک پہ پھینک دیا گیا, پھر وہاں سے وہ اسپتال گئے تو اسپتال کے عملے سے کمانڈ تک انہوں نے باتیں پہنچائیں, پھر کمانڈ سے بندے آئے
انہوں نے یہ کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. آگے سے جواب یہ ملا کہ ان کو معطل کر دیا گیا. لیکن بہاول نگر میں بدھ کے روز تقریباً 12 بجے کے بعد تھانہ سائٹ ڈویژن اے کے باہر پاکستانی فوج اور رینجرز کے اہلکار سرکاری گاڑیوں میں جب داخل ہوئے اور پولیس اسٹیشن ڈویژن اے میں 10 اپریل کو موجود ایک اور پولیس اہلکار نے یہ اب دیکھیں کہ یہ مقامی صحافی کو بھی نہیں بتایا, یہ باہر کے صحافی کو بتایا جا, تو ہم کیا امیج بنا رہے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ رینجرز اور آرمی اہلکاروں کے پولیس اسٹیشن پہنچنے کے 7 سے 8 منٹ بعد تھانے پہنچے ہیں اور اس وقت رینجرز اور فوج کی گاڑیاں وہاں پر موجود تھی, اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ رینجرز اور فوجی اہلکاروں نے پولیس اسٹیشن کے اطراف لگے ہوئے کیمروں کو توڑ دیا اور وہ ڈی وی آرز بھی اپنے قبضے میں لے گئے. پھینٹا لگایا, اچھا خاصا پھینٹا لگایا, جس پہ باتیں ہو رہی. سوال پھر سے وہی اٹھتا ہے, مختلف کہانی ہے, کوئی بھی کہانی بنا لے, لوپ ہولز آپ کو دونوں طرف ملیں گے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ فوجی عام زندگی میں جب گھر چلے جاتے ہیں وہ بڑے کیا نام ہے تعامل مزاجی میں ہوتے ہیں, اور وہ اگر آئے ہیں تو صرف اپنی اس کی جان بچانے کے لیے. لیکن کیا آپ جسٹیفائی کر پائیں گے رابن ہوڈ کو؟ بہت سارے لوگوں کا ہیرو ہے لیکن آئین و قانون کے مطابق نہیں. آئین قانون وہ کمزور ہے, اس کی مضبوطی چاہیے. جس دن نہیں ہوگی آپ کے لیے ایسے بہت سے موضوعات ہوں گے, جس دن ہو جائے گی آپ کو یہ چیزیں بے ضرر سے لگنی شروع ہو جائیں گی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.